الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 15 رمضان المبارک کا روزہ افطار کرنے ہم جا رہے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سر پر سایہ فگن ہے اور نصف رمضان ہو چکا ہے، اور جلدی جلدی اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹ لیں۔ اور آج بڑا مخصوص دن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ آج ہم مولا حسن کے بارے میں پڑھیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اپنا خواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ جب حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ پلایا۔ آپ کی ولادت باعثادت اور نام و القاب کیا ہے؟ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باعثادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی حسن، کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید، سبط رسول، سبط اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے خدا کے پھول بھی کہا جاتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے بہت ملتے جلتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح نواز رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی جیسا فرزند نہیں جنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی آغوش شفقت یعنی گود مبارک میں اٹھائے تو کبھی دوش اقدس یعنی کندھوں مبارک پر سوار کیے ہوئے گھر تشریف سے باہر تشریف لاتے، کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے جاتے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس ہوتے، یعنی کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ مسجد میں دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنو کینکا کے بازار میں داخل ہوئے اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل، میں اسے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب یعنی پیارا رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا، اور جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ بچپن میں حدیث سن کر آپ یاد کر لیا کرتے تھے۔ تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو الحورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے تو فرمائیں۔ تو بچپن میں ایک مرتبہ میں نے صدقے یعنی زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، امام حسن فرما رہے ہیں، تو نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اگر کھجور انہوں نے اٹھا لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
انا آل محمد لا تحل ننل صدقہ، فرمایا ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، صدقہ حلال نہیں ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میراج جلد 3 صفحہ 46 پر لکھتے ہیں، اپنی ناسمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دیں۔ وہ دیکھو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، کم سن ہیں، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی زکوٰۃ کا چھوارا یعنی سوکھی ہوئی کھجور نہ کھانے دی۔ بچپن ہی سے جو تربیت ہوتی ہے وہی جوانی میں اثر کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ بچوں کی اچھی تربیت کے متعلق فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو، ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ۔ اچھا ادب جب تربیت بچپن ہی سے رہے گی، جب بچپن ہی سے ہم ان کو حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کے بارے میں بتائیں گے، تو بڑا ہو کر بچہ جب حلال حرام کو سمجھے گا، فرق کرنے لگ جائے گا، ناجائز اور جائز میں فرق کرنے لگ جائے گا، تو کبھی حرام کی طرف نہیں جائے گا، کبھی ہمارے گھروں میں بے برکتیاں نہیں ہوں گی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک سائل نے آ کر عرض کی، حاضر ہو کر تحریری درخواست پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر پڑھے فرمایا، تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی۔ عرض کی گئی، اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی درخواست پڑھ کر جواب دیا ہوتا۔ ارشاد فرمایا، جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا، پھر اگر اللہ عز و جل مجھ سے پوچھتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کھڑا رکھ کر کیوں ذلیل کیا، تو میں کیا جواب دیتا؟ اللہ اکبر۔ آپ تقویٰ پرہیزگاری دیکھیں کہ یہ سوال کوئی تحریری طور پر بھی لے کر آ رہا ہے تو آپ نہیں پڑھتے بلکہ فوراً اسے نواز دیا کرتے تھے، کہیں پڑھنے میں تحریر میں اتنا دیر نہ لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے کہ سائل مانگنے آیا اور آپ نے اس کو گیٹ پر اتنی دیر کھڑا رکھا۔ اللہ اگر پوچھ لے گا تو امام حسن کیا جواب دیں گے؟ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہے۔ 10,000 درہم سے نواز دیا۔ فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی ایک بار اللہ عز و جل سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حاجت مند کی دعا سنی تو فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے اور اس شخص کے لیے 10 درہم نکال کر لائے اور اس کے گھر پر بھجوا دیے۔ ابن عساکر میں یہ بات موجود ہے۔ دیکھیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا معاملات۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک اپنے گھر کا سارا اور 3 مرتبہ آدھا مال و اسباب رائے خدا میں خرچ فرمایا، اور نواس رسول، چمن مرتضیٰ کے جنتی پھول، جگر گوشہ بطول سید امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہر رات سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے۔ یہ مبارک صورت ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنی جس زوجہ کے پاس بھی تشریف لے جاتے، یہ مبارک تختی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ ہوتی، یعنی سورہ کہف کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت روز کریں، روز نہیں تو ہفتے میں 1 دن کریں، مہینے میں 1 دن کریں، لیکن قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے رابطے کو مضبوط کر لیں۔ حضرت سیدنا محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب عز و جل سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کے گھر کی طرف کبھی نہ چلا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 20 بار مدینہ المنورہ سے پیدل مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ 20 مرتبہ اپنی زندگی میں آپ مدینہ سے مکہ پیدل آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ غلام گرم گرم شوربے کا پیالہ دسترخوان پر لا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا، جس کی وجہ سے شوربے کی چھینٹیں آپ رضی اللہ تعالیٰ پر آئیں۔ یہ دیکھ کر غلام گھبرایا اور شرمندگی بھرے لہجے میں اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا حصہ تلاوت کیا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کیا۔ غلام نے پھر اس آیت کا آخری حصہ بھی پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے آزاد بھی کر دیا ہے۔ معاف تو فرمایا اسے آزاد بھی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی میرے کان میں ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے
تو میں ضرور اس کی معذرت قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ اولاد علی ہیں، یہ اولاد نبی ہیں، یہ خون رسول ہیں، یہ سیدہ کے شہزادے ہیں کہ اگر کوئی گالی بھی دے تو اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی وضو کر کے فارغ ہوتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا۔ اس کی وجہ پوچھنے پر فرمایا جو شخص مالک عرش یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر کا ارادہ کرے تو حق یہ ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ اور اس کے بعد آپ کی شہادت کے معاملات ہیں، اور اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں آپ کو آرام کرنے کا موقع ملا۔ آج جنت البقیع میں آپ اپنی والدہ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پہ عمل کر کے اور ان کے روضے پہ بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔